خداوند یسوع مسیح کے مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، آج کا ہمارا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا دوسرا باب، اس کی 8ویں اور 9ویں آیت سے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، تو بھی اگر تم اس نوشتہ کے مطابق کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ اس بادشاہی شریعت کو پورا کرتے ہو تو اچھا کرتے ہو، لیکن اگر تم طرفداری کرتے ہو تو گناہ کرتے ہو اور شریعت تم کو قصوروار ٹھہراتی ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے مسیحی مساوات، اور اسے آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، پچھلے 2 ڈیووشنز میں یعنی مقدس یعقوب کا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 4 آیات میں مقدس یعقوب نے طرفداری کو ایک سنجیدہ گناہ اور مذہبی رہنماؤں کی بد نیتی اور کلیسیائی تقسیم کا سبب بتایا ہے، اور پھر 5ویں سے 7ویں آیات میں مقدس یعقوب نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مسیحیوں کو اور مسیحی رہنماؤں کو کسی کی عزت، دولت اور شہرت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خدا کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، جس کا عنوان کامل بھروسہ تھا۔ اور آج ہمارے سامنے مسیحی مساوات کا درس ہے جو 8ویں اور 9ویں آیت میں سے لیا گیا ہے۔ یہاں یوں لکھا ہے، تو بھی اگر تم اس نوشتہ کے مطابق۔ ناظرین، یہ جو نوشتہ ہے یہ 10 احکام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو بھی اس نوشتہ کے مطابق کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ اس بادشاہی شریعت کو پورا کرتے ہو تو اچھا کرتے ہو۔ ناظرین، بعض کلیسیائی رہنماؤں نے کلام مقدس کو اپنی تفسیر کے مطابق سمجھا اور سمجھایا ہے، جس پر مقدس یعقوب رسول نے آج اعتراض کر دیا ہے، کیونکہ بہت سارے خدام بائبل کی آیات کو اور بائبل کے خیالات کو اپنے خیالات کے مطابق ڈھالتے ہیں اور اپنا من پسند ترجمہ اور مفہوم حاصل کرتے ہیں۔ مقدس یعقوب نے ایسی تفسیر کو اور ایسی تشریح کو کنڈیم کیا ہے، کیونکہ مقدس یعقوب یہ چاہتے ہیں کہ بائبل کو ویسے ہی سمجھا جائے اور سمجھایا جائے جیسے بائبل مقدس کہتی ہے۔ کچھ ایمانداروں نے اور کلیسیائی رہنماؤں نے پہلی صدی میں بھی اور آج 21ویں صدی میں بھی بائبل کی مقدس آیات کو اپنی تشریح و تراجم کے مطابق سمجھا، اور جواز کیا پیش کیا کہ جب ہم مسیحی مساوات کی بات کرتے ہیں تو کلیسیا کے دروازے یعنی چرچ کے دروازے ہر خاص و عام پر اور ہر امیر غریب پر کھلے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خداوند کا کلام یہی کہتا ہے کہ کلیسیائی دروازے ہر خاص و عام کے لیے اور ہر امیر غریب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم یہ مساوات اپنی خواہش کے مطابق استعمال کر رہے ہیں تو مقدس یعقوب اس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ کچھ رہنماؤں کا خیال ہے کہ اگر ہم بادشاہی شریعت کو پورا کرتے ہیں کہ ہم ہر کسی کو ویلکم کہتے ہیں، یہ تو خدا کے کلام کی بات ہے۔ تو بادشاہی شریعت کون سی ہے ناظرین؟ بادشاہی شریعت ان احکام کو کہتے ہیں جنہیں خداوند نے صادر فرمایا ہے، اسی لیے یہ بادشاہوں کے بادشاہ کی شریعت ہے۔ بادشاہی شریعت احکام عشرہ کو نام دیا گیا ہے۔ بادشاہی شریعت جو ہے یہ ان احکام پر عمل کرنے والا بھی شاہی شریعت کا حامل ہوتا ہے، اسی خاندان سے اس کا تعلق بن جاتا ہے۔
اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے مرکز کی انجیل کے 12ویں باب کی 31 آیت میں اسے نیا حکم قرار دیا ہے۔ ناظرین، اس شریعت پر عمل کرنے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مسیحی مساوات کا درس دیتے ہیں کہ ہر کسی کو ویلکم کہیں، اور مقدس یعقوب نے بھی کہا ہے کہ آپ اچھا کرتے ہیں۔ 8ویں آیت کا اخیر جو ہے یہاں لکھا ہے آپ اچھا کرتے ہیں، لیکن 9ویں آیت کو خدا کے بندہ نے ایک کنٹراسٹنگ کنجنکشن سے شروع کیا ہے، جسے حرف عطف کہتے ہیں، لیکن۔ لیکن سے مراد یہ ہے کہ جو 8ویں آیت ہے وہ 9ویں آیت کے متضاد ہے، یہ دونوں آیات ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ مقدس یعقوب نے اس خوبصورت امتزاج کو ایسے سمویا ہے کہ 8ویں آیت آپ کا جواز ہے اور 9ویں آیت خدا کا کلام ہے۔ 8ویں آیت میں کلیسیائی رہنماؤں نے یہ جواز پیش کیا ہے کہ ہم 8ویں آیت کے مطابق سب کو ویلکم کہتے ہیں، لیکن 9ویں آیت خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ اگر تم طرفداری کرتے ہو، یعنی اگر آپ نے امیروں کو ان کی شہرت، عزت اور دولت کی بنا پر ویلکم کیا ہوا ہے اور جواز آپ نے 8ویں آیت بنایا ہوا ہے، تو مقدس یعقوب کہتے ہیں اگر تم طرفداری کرتے ہو تو تم گناہ کرتے ہو اور شریعت تم کو قصوروار ٹھہراتی ہے۔ ناظرین، طرفداری پہلی صدی میں بھی کلیسیائی بگاڑ کا سبب بنا تھا اور آج بھی کلیسیائی بگاڑ کا سبب بنا ہے۔ طرفداری کرنے والے کو خداوند کا بندہ یعقوب رسول بدنیت منصف کہتا ہے اور اسے گناہ گردانتا ہے۔ طرفداری کا گناہ ناظرین کلیسیاؤں میں ناسور کی مانند ہے کہ ہم کسی شخص کو اپنے اوپر باس بنا لیتے ہیں محض اس لیے کہ اس کی عزت ہے، اس کی دولت ہے اور اس کی شہرت ہے۔ مقدس یعقوب نے طرفداری کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے پروسوپولمپٹس۔ ناظرین، یہ جو پروسوپولمپٹس ہے، جو یونانی زبان کا طرفداری کے لیے لفظ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کو اپنی ذات کے فائدے کے لیے اپنے قریب لانا، کسی کی دولت اور عزت اور شہرت کے لالچ میں اس کو اپنے قریب لانا، یا اپنی ذاتی ہوس اور لالچ کے لیے اور ذاتی فائدے کے لیے کسی کو وہ مقام دینا جس کا وہ مستحق نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ناظرین کلام مقدس نے ہمیں گناہ قرار دیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، گناہ کرتے ہو اور شریعت تم کو قصوروار ٹھہراتی ہے۔ ناظرین، یہاں گناہ کے لیے اور قصوروار ٹھہرانے کے لیے دو الگ الگ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ گناہ کے لیے حمارتیہ لفظ استعمال ہوا ہے اور قصوروار کے لیے یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پارا بتائے۔ پارا بتائے، یہ دو الفاظ ہیں، حمارتیہ اور پارا بتائے، اور ان دونوں الفاظ میں کیا فرق ہے؟ گناہ جو ہے، حمارتیہ جو ہے، یہ خدا کے خلاف تھیولوجیکل سٹینڈنگ ہے، یعنی علم الہی میں خدا کی بے عزتی کرنا، خدا کی توہین کرنا، نشانہ خطا ہو جانا، خدا کے معیار پر پورا نہ اترنا۔ اور یہ جو پارا بتائے ہے، یہ ہے انسانوں کی نظر میں حقیر ہونا، انسانوں کی نظر میں گر جانا۔ ناظرین، کلیسیاؤں میں طرفداری کرنے والا شخص وہ خدا کی نظر میں بھی گناہ گار ہے اور شریعت کی نظر میں بھی قصوروار ہے۔ لہٰذا مقدس یعقوب چاہتے ہیں کہ کلیسیا کی بڑھوتی ہو، کلیسیا میں ترقی ہو، لیکن وہ ترقی اسی وقت ہی ممکن ہے جب کلیسیا میں معیار قائم کیا جائے گا، الہی معیار قائم کیا جائے گا، اور الہی معیار کلام مقدس ہمیں دیتا ہے، ہمارا لالچ اور ہوس یہ کبھی معیار نہیں دے سکتا۔ آئیے ناظرین، بطور ایماندار اور کلیسیائی رہنما اس چیلنج کو لیں اور کلیسیا میں خداوند کی مرضی جس کا وہ بدن ہے، کلیسیا خداوند یسوع مسیح کا بدن ہے، اس کی مرضی کے مطابق کلیسیائی نظام کو چلائیں۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ بزرگ پیارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تیرے بندہ مقدس یعقوب نے
ہمیں طرفداری کے گناہ سے آگاہ کیا ہے اور انتباہ کیا ہے۔ پیارے آسمانی باپ، اگر ہم اس گناہ میں ملوث ہیں تو ہمیں معاف فرما، اور ہمیں آئندہ سے کلیسیائی نظام کو تیری پاک مرضی سے چلانے کی ہمت اور طاقت دے۔ ہم یہ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔